بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ طاہر تھانوی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی پسندیدہ ہوسٹ ام حبیبہ مطاہر۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں مجھے پروگرام تھانوی آن لائن میں، اور آج ایک بار پھر حاضر ہوں نئی سوچ، نئی فکر اور ایک بڑے نام کے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت، پروقار شخصیت، پروگرام کی شان، پاکستانی یوتھ کی آواز، مسلم اتحاد فورم کے بانی، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل علماء ونگ سے تعلق، متحدہ علماء محاسن کے سیکرٹری جنرل ہیں اور جامع مسجد الاشرف میں طویل عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، گزشتہ 3 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں فلسطین پر، مظالم کی انتہا کر دی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت سارے سوال موصول ہیں اور ہم آپ سے سوال کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے تسلی بخش جواب دیں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ فلسطین کی سیاسی اور تاریخی اہمیت کیا ہے، پہلے یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسطین ہے کیا جی جگہ، اور کس کی جگہ ہے یہ، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ جی جب دنیا میں ارتقاء کا ایک سسٹم شروع ہوا، جی اس وقت انفرادی طور پر لوگوں کے اندر تہذیب اور تمدن قائم تھا، رہن سہن انفرادی طور پر تھا۔ پھر ارتقائی سسٹم کے اندر جب بلندی آتی گئی اور ترقی ہوتی گئی تو پھر اس نے قبائل کی شکل اختیار کر دی۔ جی پھر علاقوں کے اندر لوگ بسنے لگے۔ جی پھر اس سسٹم نے ایک قوم کی شکل اختیار کر دی۔ جی تو جو سب سے بڑی شخصیت ہے، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جی آپ جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور دعوت دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا جی کہ اب بحیثیت ایک قوم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دین کی دعوت دے کر چلیں گے اور توحید کا چرچا کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو، جو ایک بڑی قوم کی شکل اختیار کر چکی تھی جی اور جو فلسطین اور شام کے اندر آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اور دین کے مرکز کے لیے اس کو منتخب کر لیا۔ جی یہ یہاں پر آباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ٹارگٹ دیے کہ آپ کا یہ مشن ہے، اور آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، جی اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینی ہے، اور کس طرح اس دین کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جی اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تحریک کو شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف بنی اسرائیل ہی کا انتخاب نہیں کیا، جی بلکہ یہ کنعان کا علاقہ جو فلسطین اور شام کا ہے، اس میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا، اور جو جزیرہ نما عرب ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو منتخب کیا۔ جی اب یہ 2 قومیں آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک مشن دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، جی تو انہوں نے اس ٹارگٹ کو پورا نہیں کیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زمین کے اوپر، جو یہ فلسطین کا علاقہ تھا، جی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر پاور بنا دیا۔ جی
या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये सुपर पावर बन गए। जी लेकिन इन्होंने सुपर पावर बनने के बावजूद भी अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब हम तुम्हारे ऊपर से वो फजीलत उठा लेंगे कि जो फजीलत हमने तुम्हें दी थी। बनी इसराइल की कौम की शक्ल में जी थी जी दी जी थी। जी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको सज़ा के तौर पर कि न सिर्फ ये कि तुम्हें फजीलत से महरूम कर दिया गया, बल्कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, जी तुम्हारे ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत जो है वो मुकर्रर कर दी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम्हें ज़मीन के अंदर रूए ज़मीन पे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तो एक वक्त आया है कि रूमियों ने फिर यहाँ पर हमला किया है, और फिर फ़लस्तीन के अंदर यरूशलेम के अंदर इनको मार मार के यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया है। और तारीख़ के अंदर मौरख़ीन ने लिखा है कि घुटनों घुटनों तक खून बहा है। अच्छा। यानी खून की नदियाँ जो है जी, वो जी। बहा दी गई हैं, और यहूदी जो है यहाँ से निकल के भागे हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उन्होंने पनाह ली है। यहाँ भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इन्होंने खैबर के लोगों को ये कहा कि हमारी किताबों के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशनगोई मौजूद है, तुम अगर हमें यहाँ पनाह दे दो तो हम तुम्हारे नबी और पैगंबर के ऊपर ईमान लाएंगे। लेकिन ये अपने वादे से फिर गए, और फिर अल्लाह ताला ने इनके लिए जो थी ज़िल्लत और मस्कनत वो मुकर्रर कर दी। तो ये एक तारीख़ी पहलू है कि फिर बनी इसराइल से फिर नबुव्वत अल्लाह ताला ने ख़त्म करके बनी इस्माइल के अंदर शिफ्ट कर दी। जी 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 ठीक है। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी सियासी फ़लस्तीन की सियासी और तारीख़ी अहमियत बताई। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि क्या पाकिस्तान फ़लस्तीन में क्या किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है फ़लस्तीन के लिए? देखिए, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है जी। और एटमी ताकत होने की वजह से इसको एक बहुत बड़ी आलम इस्लाम की क़ुव्वत हासिल है जी। लेकिन अफसोस ये है कि चूँकि हम बटे हुए हैं और इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है OIC, जी। अरब की जो तंजीम है अरब लीग, और मुत्तहिदा अरब इमारात के जो इस्लामी ममालिक हैं, और जो एशिया के इस्लामी ममालिक हैं, जी जी। जिसके अंदर ईरान भी शामिल है, जी। अफगानिस्तान भी जी है, जी। ये सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। जी हाँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी पोजीशन है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान अकेले इसके अंदर कोई जी। किरदार अदा कर सके। जी जी। अब हमारे यहाँ चूँकि मसलक का दौरा है, जी हाँ। तो सऊदी अरब ईरान के साथ नहीं बैठना चाहता, ईरान अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठना चाहता, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं चाहता। तो इस वजह से पाकिस्तान की ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो तने तनहा जो है इसके अंदर फ़लस्तीन में कोई किरदार अदा कर सके। लेकिन हाँ, अगर सारे इस्लामी ममालिक मिलकर ये फैसला कर लें जी कि हमें आलमी इस्तेमारी और इस्तिबदादी क़ुव्वतों के मुकाबले में हर किस्म की वाबस्तगी से बालातर होकर अपना कोई किरदार अदा करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बहैसियत एक एटमी मुल्क के इसके अंदर किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अभी पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इतना तो कर रहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और पाकिस्तान से एक मैसेज जा रहा है इसराइल को भी और अमेरिका और बरतानिया को भी कि उनको आज़ादी के साथ फ़लस्तीन को हज़म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि क्या फ़लस्तीन यहूदियों की सरजमीन है या मुसलमानों का इस पर हक़ है, या आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतें इसराइल की पुष्पनाही कर रही हैं? बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
اور اسرائیل تو یہ سمجھتا ہے جی کہ یہ اس کی سرزمین ہے، جی لیکن بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے، اور وہ یہ کہ یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے خطۂ زمین کے اوپر جا کر بس گئے تھے، جی اور انہوں نے اس سرزمین کو خالی کر دیا تھا، ہوں اور اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ یہاں پر آباد ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ فلسطین جو تھا یہ مسلمانوں کا مرکز رہا۔ معراج کا سفر بھی آپ کے اسی علاقے کی ایک شان ہے جو مسجد اقصی کی صورت جی جی کے اندر اس سرزمین کے اوپر موجود ہے۔ جی تو مسلمان اس سرزمین پر بستے ہیں، مسلمانوں کی یہ سرزمین ہے، اور اسرائیل اس وقت جو ناجائز ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جی وہ دراصل دوسرے عالمی طاقتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے جی جی وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، کافر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ساری قوتیں مل کر بھی اگر چاہے کہ وہ مسلمانوں سے اس کا حق چھین لے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اسی طرح ہمارے بھائی نے ایک اور سوال کیا ہے مولانا صاحب کہ فلسطین صرف جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس کا سیاسی مصالحتی حل ممکن ہے؟ کیا دو ریاستی فارمولے بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سوچ ہی غلط ہے جی کہ فلسطین کا دو ریاستی حل تلاش کیا جائے، اس لیے کہ فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور اسرائیل کا کسی بھی طرح سے رائٹ نہیں بنتا جی کہ اس کو اس سرزمین کے اوپر فلسطین کا کوئی بھی حصہ دیا جائے۔ لہذا دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو توازن ہے عالمی طاقتوں کا، جی اس میں ایک یورپ کی طاقتیں ہیں، اور جو عالمی استعماری استبدادی قوتیں ہیں ان کی طاقت ہے، اور ایک مسلم امہ کی طاقت ہے۔ جی تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے جی دو بڑی طاقتوں کے درمیان، جی تو آپ کو تھالی میں پلیٹ پہ رکھ کے تو کوئی بھی نہیں دیتا، جی ہاں آپ کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، جی اور جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں ہمارا جو مقابلہ ہے یہ صرف فلسطین کا مقابلہ عالمی طاقتوں سے نہیں ہے، یا فلسطین کا مقابلہ خالی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ فلسطین کا مقابلہ تمام عالمی طاقتوں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل تنہا نہیں لڑ رہا ہے، اس کے پشت بنائی بلکہ جو امریکہ اور یورپ ہے وہ سب کے سب اس کے ساتھ ہے۔ جی جبھی تو نیٹو کی پوری فوج جی وہ بھی اسرائیل کو سیاسی، اخلاقی اور عسکری سپورٹ فراہم کر رہی ہے، جی 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 اور ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں۔ جی تو لہذا ایک طرف تو وہ سارے ممالک ہیں کہ جو 100-150 کے قریب ممالک ہیں اور وہ اکٹھے ہیں، جی اور دوسری طرف ہمارے 50-55 جو اسلامی ممالک ہیں جی وہ اس وقت اس حیثیت میں ہے کہ ان کا اپنا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو اگر آپ متحد ہوتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا جی آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے آپ کے اندر اور آپ متحد ہو جائیں کہ پھر آپ لڑ کے لے سکتے ہیں ان سے، وہ 50 بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر وہ آپ کے 50 جو ہے ان کے 100-150 کے اوپر 100-150 بھاری ہوں گے۔ لیکن اس وقت چونکہ اسلامی ممالک بھی کمزور پڑے ہوئے، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا میڈیا بھی اور اسلامی ممالک کا میڈیا بھی فلسطین کی خبروں کو پوری طرح اجاگر نہیں کر رہا۔ جی جی وہاں
تقریباً 2500 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی جی، ہیں، جی۔ لیکن میڈیا اس کو ویسی کوریج نہیں دے رہا جیسی دینی چاہیے۔ جی ہاں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال ہے۔ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے، پاکستان کو بحیثیت ایک اسلامی ایٹمی ملک کے یہ چاہیے تھا کہ وہ اقوام متحدہ سے یہ قرارداد پاس کروائے، جی۔ یہ مطالبہ کرے کہ اسرائیل کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ انسانی حقوق کے غصب کرنے کا اور ظلم اور بربریت کا شکار کرنے کا، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے کا مرتکب ہوا۔ جی۔ تو اقوام متحدہ سے، UN سے پاکستان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے جی۔ کہ وہ اسرائیل کے اوپر پابندی لگائے۔ تو اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت موجود ہو، جی۔ لہذا اس وقت جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ وہ اسٹیپ اختیار کریں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کیا، جی جی، کہ یعنی آپ نے مصالحت سے کام لیا، مذاکرات سے کام لیا، مذاکرات کیے، جی۔ اور اس کے بعد کچھ چیزوں میں اپنے موقع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی پیدا کی۔ جی جی بالکل۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، ہوتا کیا تھا کہ تجارت چلتی تھی مکے سے شام کی طرف، تو جب قافلہ وہاں سے مکے سے جاتا تھا اور مدینے کے راستے ہوتے ہوئے جاتا تھا، جی۔ تو وہ قافلہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کے، وہ قافلہ جو تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جاتا تھا۔ اچھا۔ یعنی آپ یہاں مدینے میں ہیں، جی جی، لیکن وہاں کے لوگ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے اور جی۔ آپ کی طرف وہ آ گئے۔ اسی طرح شام سے جب قافلہ آتا تھا مکے کے لیے، تو وہ مدینے سے ہوتا ہوا آتا تھا، اور وہ جب آپ کے اخلاق، آپ کا برتاؤ اور آپ کی تعلیمات دیکھتا تھا، وہ قافلہ کا قافلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک اتنی بڑی نفری بن گئی، ایک اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ مسلمان جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں نہ ایک لاش گری، نہ وہاں کوئی قتل ہوا، اور نہ وہاں کوئی خون خرابہ ہوا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ اس وقت بھی یہاں سچویشن ایسی ہے کہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی جائے، مذاکرات کیے جائے، اور اس کے بعد اپنی پالیسی ایسی وضع کی جائے کہ پھر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ سب جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے، تو یہ سب ان کو بھی تو سب پتہ ہے، تو وہ کرتے کیوں نہیں ہے؟ یہ کر کیوں نہیں رہے؟ یہ سب ان کے بھی علم میں ہوگا کہ ایسا کرنا چاہیے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا سبق بھلا دیا ہے۔ جی۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے بازو خواہی قصہ پاری نہ را۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم اب جب یہاں پر آ گئے ہو تو تم اپنا مکے کا کمزور دور جو ہے، جس کے اندر تم کمزور تھے، ضعیف تھے، وہ دور بھلانا نہیں۔ اچھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، تم طاقت میں بہت کمزور تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اس دور کو بھلا دیا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ بس ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی سیرت سے انحراف کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں عطا فرمائی تھی، وہ طاقت ہماری کمزور ہو گئی، اور آج ہم جو ہے وہ اپنے مشن سے بھی ہٹ گئے، اور
یورپ کے غلام بن گئے. نہ صرف یہ کہ ہم یورپ کے غلام بن گئے بلکہ ہمارے ذہن بھی جو ہے وہ غلام بن گئے. آج ہم ان سے متاثر ہیں. آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں. علامہ اقبال ایک رات کھڑے ہوئے تہجد کے اندر تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ شب پیش خدا بگریست تمزار مسلمانان جہاں چراغ خوارن تو زارن. یہ پوچھنا چاہتا ہوں اے اللہ میں کہ آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں پہ زوال کیوں آیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے. ندا آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ندا آمد نمی دانی کے ای قوم ولے دارن تو محبوب نہ دارن. آج تمہارے سینے میں دل تو ہے لیکن اس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے, آپ کی تعلیمات نہیں ہے. بس جب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا اور اعراض کیا تو خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید, پھر منزل پہ آپ پہنچنے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے آج ہم جو ہے وہ غیر کے اور اغیار کے غلام ہو گئے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے مولانا صاحب. اچھا یہ بتائیے مولانا صاحب کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر عالمی طاقتیں دباؤ ڈال سکتی ہیں؟ جی صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. جی کیونکہ پاکستان ایک بڑی طاقت ایٹمی طاقت ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. جی تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان اگر آج اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوششیں نہیں ہوئی ہے. میں ایک جگہ پریس کانفرنس میں تھا تو میں نے فلسطین کے حوالے سے وہاں تقریر کی اور میں نے یہ بات کہی کہ کوششیں تو بہت جاری ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, کیونکہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ پاکستان تسلیم کر لے تو میں بھی تسلیم کر لوں, اور ترکی چاہتا ہے کہ پاکستان تسلیم کر لے تو میں بھی تسلیم کر لوں پاکستان کی طرف. لیکن پاکستان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا دباؤ ہے. بر صغیر پاکستان ہند کے مسلمانوں کا دباؤ ہے, اور اسرائیل کو تو تسلیم کرنا بہت دور کی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں جب یہاں شروع میں نیا یہ پولٹری فارم کے اندر فارمی مرغی آئی ہے اور یہ برائلر مرغی کا وجود قرار پایا ہے, تو ہمارے جو اسلاف تھے, بزرگ تھے, وہ تو اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے, کہتے تھے یہ تو ناجائز پیداوار ہے. تو انہوں نے تو ہم نے تو ناجائز مرغی کو آج تک تسلیم نہیں کیا, اسرائیل کو تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریاست جو ہے یہ صرف ایک ریاست نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام کا ایک قلعہ ہے, اور اس قلعے کی حفاظت پاکستان کر رہا ہے. آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے. پاکستان کی جغرافیائی حیثیت آج ایسی ہے کہ اگر وہ پاکستان سے اسرائیل کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم دکھاتے نہیں ہیں, یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا اظہار نہیں کرتے. لیکن اللہ نے پاکستان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے تو پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے, اور اسی لیے عالمی طاقتیں یہ دباؤ ڈالتی ہیں وقتاً فوقتاً کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. لیکن پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ اسلامی ریاست کے مسلمان ہیں اور وہ کبھی بھی اس کام کو ہونے نہیں دیں گے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. جی ناظرین, آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی اور مولانا صاحب نے آپ کے سوالات کے نہایت ہی لائق تحسین جواب بھی دیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فلسطین ضرور آزاد ہو جائے گا. جی ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس میں فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نظم پیش کروں گی. یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی, اب مٹ کے رہے گا اسرائیل. یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی, اب مٹ کے رہے گا اسرائیل. یہ خون ناحق کا دریا نابود کرے گا اسرائیل. یہ خون ناحق کا دریا نابود کرے گا اسرائیل.
یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل، یہ ظلم کی آندھی اور طوفان، فرعون سے بدتر ایک شیطان، مقصد یہ بنائے پھرتے ہیں، قابو میں ہو ہر ایک انسان، ہر ظلم کے آگے ڈٹتے ہیں، دنیا میں حامل قرآن، اب ہاتھوں سے اس غازہ کے ہرگز نہ بچے گا اسرائیل، اب ہاتھوں سے اس غازہ کے ہرگز نہ بچے گا اسرائیل، یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل، یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل۔